فلاں نے فلاں غلطی کی ہے، فلاں سے فلاں کوتاہی ہو گئی ہے، فلاں کے اندر فلاں عیب موجود ہے۔ فرمایا من ستر مسلمن، جس نے مسلمان کے عیب کے اوپر پردہ ڈال دیا، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ اس کے عیبوں پر قیامت کے دن پردے ڈال دے گا۔ فرمایا دنیا کا سودا بھلا یا آخرت کا سودا بھلا؟ فرمایا جس نے مسلمان کے عیبوں کو پردہ ڈال دیا جس کے اوپر، اور اس کے عیبوں کو بیان نہیں کیا، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت والے دن اس کے عیبوں پر پردے ڈال دے گا۔ یہ دوسری علامت تھی۔ تیسری علامت جو قرآن مجید نے اس مقام پر بیان فرمائی وہ یہ ہے، تیسری خصوصیت جو بیان کی مسلمانوں کی، فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ اس آیت کریمہ میں پہلی چیز جو ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو بیان کی تھی وہ یہ کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، حقارت کی بنا پر، نفرت کی بنا پر۔ دوسرا فرمایا کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو طعنہ زنی نہ کریں۔ کیا نہ کریں؟ ایک دوسرے کو طعنہ زنی نہ کریں۔ تیسرا فرمایا، اب میں جب یہ قرآن مجید کا یقین جانے لفظ پڑھتا ہوں تو طبیعت جو ہے ایک دفعہ وجد کرنے لگتی ہے کہ اسلام سے بڑھ کر انسانی حقوق کا کوئی بھی کنسپٹ کائنات میں موجود نہیں۔ مینسکریتیہتر انسانی حقوق جو ہیں ان کا اس سے بڑھ کر محافظ کیا ہوگا کوئی دین یا کوئی فکر یا کوئی تھاٹ، کہ فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اے لوگو ایک دوسرے کو برے ناموں سے یاد بھی نہ کیا کرو۔ کتنی معمولی بات ہے، ظاہراً کتنی معمولی بات ہے۔ ہمارے پنجابی میں یا اردو میں جس کو کہتے ہیں کسی کا الٹا نام رکھ دینا، کیا کہنا، کسی کا الٹا نام، اس کی کسی عادت کی بنا پر، کسی کمزوری عیب کی بنا پر اس کا الٹا نام جو رکھ دیا جاتا ہے، ایسا الٹا نام جس کو وہ سننے والا فیل کرتا ہو، جس سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہو، جسے اس کے دل کو ٹھیس اور تکلیف پہنچتی ہو، ایسا الٹا نام کسی کا رکھ دینا، اس سے بھی قرآن مجید منع فرما رہا ہے۔ فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اے مومنو آپس میں ایک دوسرے کو برے لقبوں سے، برے ناموں سے یاد نہ کیا کرو۔ وہ کسی کا شعر ہے بڑا پیارا، وہ کہتا ہے ٹھا دے مسجد تے ٹھا دے مندر تے ٹھا دے جو کچھ ٹہندا، ایک کسے دا دل نہ ٹامی رب دلاں وچ رہندا۔ مسلمان کے دل کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کسی بھی بنا پر تکلیف پہنچتی ہو اس بات سے گریز کر لو، بس یہ قرآن کا سبق ہے۔ حتیٰ کہ اب کسی کا الٹا نام رکھ دینا کتنی کو زیادہ تکلیف کا باعث ہے، اتنی بھی تکلیف قلب مومن کا نہ ہونے پائے۔ فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے ناموں کے ساتھ یاد بھی نہ کرو۔ شارحین مفسرین نے فرمایا اگر کوئی شخص نابینا ہو، نابینا، اس آیت کی بنا پر اس کو یہ کہنا اوے انیا میری گل سن، اگر کوئی چل نہ سکتا ہو اس کو کہنا او لنگڑیا کدھر گیا تو، اگر کوئی بول نہ سکتا ہو کسی بنا پر مگر سن سکتا اس کو کہنا او گونگے کتھے تو۔ اور وہ شخص اپنے اندھے ہونے کے عیب کو فیل کرتا ہو، اپنے لنگڑے ہونے کے عیب کو فیل کرتا ہو، اپنے گونگے ہونے کے عیب کو فیل کرتا ہو، محسوس کرتا ہو، اگر اس کے دل کو اتنی بھی ٹھیس پہنچ جائے، نہ اللہ کو گوارا ہے نہ اللہ کے رسول کو گوارا ہے۔ فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اے مومنو آپس میں ایک دوسرے کے جو ہیں برے نام وہ آپس میں نہ رکھا کرو، ایک دوسرے کے برے نام جو ہیں وہ آپس میں نہ رکھو۔ کسی بھی بنا پر کسی شخص کو کوئی ایسا نام جس سے اس کو تکلیف پہنچتی ہو، کوئی ایسا نام جس سے اس کو، ہم تو کہتے ہوئے سوچتے ہی نہیں ہے نا ہم نے کیا کہنا ہے، وہ وصف اس کے اندر موجود ہو، میں عرض کر رہا ہوں، وہ اندھا ہو مگر اس کو کوئی اندھا کہے تو اس کو فیل ہوتا ہے یار یہ مجھے کیوں اندھا کہہ رہا ہے۔ اگر وہ لنگڑا کے تھوڑا چلتا ہے تو اس کو فیل ہو تو یار مجھے کوئی بندہ لنگڑا نہ کہے مگر اسے کوئی لنگڑا کہنے کا دانہ دے اسے۔ اگر وہ فیل نہ کرتا ہو، اس کی پہچان بن چکی ہو تو اس کی اجازت ہوتی ہے۔ اگر کوئی نام اس کی پہچان بن جائے اور اس کو فیل بھی نہ کرتا ہو اس کی اجازت ہوتی ہے، اس کی تفصیل آئندہ انشاءاللہ بیان کریں گے، مگر اس بات کو سمجھ لیں۔ فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اے مومنوں، اے مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کو برے ناموں سے یاد بھی نہ کرو۔
کوئی ایک دوسرے کا ایسا برا نام نہ رکھے جس سے اس کے دل کو تکلیف پہنچتی ہو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، فرمایا کتنا برا ہے یہ، کتنا برا ہے یہ ایماندار کہلانے کے بعد پھر فاسق اور بد کردار کہلانا۔ یہ جملہ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلے 3 چیزیں بیان کی کہ آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، حقارت کی بنا پر ایک دوسرے کا مذاق، بولیے نا، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ دوسری چیز بیان کی کہ ایک دوسرے کے اوپر تانا زنی نہ کرو، ایک دوسرے کے اوپر تانا زنی نہ کرو۔ تیسری چیز بیان کی کہ ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، ایک دوسرے کے آپس میں برے نام نہ رکھو۔ اب اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا بئسل اسم الفسوق بعد الایمان، فرمایا کتنی برائی ہے یہ کہ بندہ مومن ہو اور مومن ہونے کے باوجود وہ فاسق کہلاتا ہو۔ گویا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو حقارت کی بنا پر اس کا مذاق اڑاتا ہو، یا کوئی شخص کسی کے اوپر روبرو عیب جوئی کرتا ہو، تانا زنی کرتا ہو، یا کوئی شخص ایسا ہو کہ کسی کو برے القاب سے یاد کرنے والا ہو، فرمایا یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح مومن ہونے کے بعد تم نے خود کو فاسق کہلوا لیا۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اب قرآن نے اوپر جو ہے وہ سند اور مہر لگا دی، فرمایا سن لو، تم نے چند چیزوں کا محض گناہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، چند چیزیں سن کر ان کو صرف گناہ سمجھتے ہو۔ جس نے حقارت اور نفرت کی بنا پر کسی مسلمان کا مذاق اڑانا نہ چھوڑا، جس نے روبرو تانا زنی اور عیب جوئی نہ چھوڑی، اور جس شخص نے ایک دوسرے کے برے نام رکھنے نہ چھوڑے، وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جس نے ان امور سے توبہ نہیں کی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ظالم ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں۔ یہ ظالموں کی نشانیاں ہیں۔ فرمایا یہ ظلم کر رہے ہو تم۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، قرآن کھریوے کر رہا ہے، ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ عیب، کمزوری، کوتاہی موجود ہے، آج بھی وقت ہے، ابھی قبر میں نہیں گیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ کیوں ہمارے اخلاق اتنی بد اخلاقی میں بدل گئے؟ کیوں ہمیں ہوش نہیں رہتی جب ہم بات کرتے ہیں کسی کے ساتھ؟ کیوں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس سے اگلے بندے کا دل بھی ٹوٹ سکتا ہے؟ فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جو توبہ نہیں کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس بے شک یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ یعنی یہ جو گناہ ظاہری طور پر ہمیں اپنی کم علمی کے باعث ہلکے گناہ لگتے ہیں، قرآن مجید ان سے بھی توبہ جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ فرمایا توبہ کر لو، ابھی وقت موجود ہے، ابھی وقت موجود ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جو توبہ نہیں کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بے شک یہی لوگ ہیں جو کہ ظالموں میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے اور ہم سب کے اخلاق کو بہترین فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔